اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہوا ہے ہمارے پاس اور بڑا ہی خطرناک سوال ہے کہ صحابہ کرام کے گناہوں کا تذکرہ کیسے کیا جائے۔ یہ نہایت قابل گرفت سوال ہے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ادب کے جس مقام پر اور اپنی فضیلت اور رفعت کے جس مقام پر وہ کھڑے ہیں، اس طرح عام طور پہ ان کے لیے یہ لفظ کہ ان کے گناہ یہ مناسب لفظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ اہل سنت کا شیوہ نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحجرات 49 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 7 میں قرآن مجید نے صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی۔ اب یہ وہ ٹائٹل ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن مجید میں دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور تمہارے دلوں اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا، یعنی تمہارے دلوں میں کفر، فسق اور گناہ سے متعلق کراہت ڈال دی، تمہیں ان سے متنفر کر دیا۔ گویا کہ ایمان تمہارے اندر اس طرح راسخ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان کا رسوخ اب کفر، فسق یا گناہ کو قبول نہیں کرتا، اور تمہاری طبیعتیں ان سے دور ہو گئی ہیں۔ ایسے لوگ دین کی راہ پر ثابت قدم اور گامزن ہیں، اور ان کو کہا گیا ہم الراشدون، یہی اصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مجید یوں کرتا ہے۔ اب جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ صحابہ کرام کے گناہ کا تذکرہ، تو میں اس کا ایک توجیہ بتا دوں، بڑی ہی خوبصورت اس کی توجیہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے ایک بڑی اچھی اس پر حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیے، اس ٹائٹل کے بعد جو قرآن مجید نے صحابہ کرام کو دیا، کسی بھی حوالے سے ان سے متعلق جو حقائق ہیں وہ تو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر بدگمانی کسی سے متعلق جائز نہیں رہتی، چونکہ قرآن نے خود ٹائٹل دے دیا۔ تو گویا بڑے سے بڑا اگر آپ گناہ بھی دیکھیں، شرعی اصطلاح میں جس عمل کو گناہ کہتے ہیں، گناہ بھی دیکھیں تو تب بھی ان سے متعلق آپ بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اب گناہ کیوں ہوا؟ پھر گناہ کیا ان کے اس تشخص کو مجروح کر رہا ہے، صحابیت کو مجروح کر رہا ہے؟ نہیں، اس بات کے حوالے سے سن لیں۔ اس کا ظہور جو گناہ کا ان سے ہوا، یہ بتقاضائے فسق نہیں ہوا، محض اس حکمت سے ہوا ہے کہ اس پر شریعت کی ہدایات اتریں، اور یہ لوگ وہ مقدس لوگ ہیں جو تکمیل شریعت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان سے یہ سارے امور سرزد ہوئے تاکہ یہ امور ہوں اور پھر احکام باری تعالیٰ اتریں اور شریعت مکمل ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت اگر نماز کی رکعتوں کو بھول جاتے تو یہ از راہ غفلت نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ حکمت الہی سجدہ صاحب کی سہولت اور اس کا حکم نازل فرما دے اور شریعت مکمل کر دے۔ ایسے امور جو شان نبوت کے خلاف نہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کی تکمیل کا باعث بنا، اور جو امور گناہ کی حد تک پہنچے ہوئے تھے انہیں صحابہ کرام پر ڈالا گیا، اور وہ حضرات اس طرح تکمیل شریعت کے لیے بطور سبب استعمال ہوئے۔ اس نظریے سے عمل صحابہ کو دیکھنا چاہیے، وہ محسن ہے اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں گے، اور ایک عمل جو ظاہراً آپ کو گناہ لگ رہا ہے اس کے اندر سے بھی آپ کو خیر نکلتی نظر آئے گی۔ تو ان حالات سے گزرنے کے بعد، یعنی جو بھی اعمال یا معاملات جو قابل گرفت اگر کوئی سمجھتا ہے، تو ان حالات سے گزرنے کے بعد ان کا وہ تقدس بہرحال قائم رہے گا جو انہیں بطور صحابی حاصل ہے، اور ان کی کسی بھی معاملے میں اس تصور جو میں نے قرآنی اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی، ان سے متعلق بدگمانی جائز نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بڑے محتاط رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آگے منتقل کرنے میں اور عمل منتقل کرنے میں غیر ثقہ نہیں ہے، سب عادل ہیں، یعنی ان کا اپنا عمل اس طرح حجت نہیں ہے، اس میں ہو سکتی ہے خامی، اور وہ خامی کی وجہ میں نے بتا دیا۔ آپ نے خامی کو بطور خامی نہیں دیکھنا، بلکہ یہ لوگ استعمال ہوئے ہیں ذریعہ کے طور پہ، سبب کے طور پہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا۔ مگر اس کے باوجود چونکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا اور یہ مضبوط تھے،
اور نافرمانی گناہ سے متنفر ہو چکے تھے، فسق سے متنفر ہو چکے تھے۔ لہٰذا اس اخلاص کا نتیجہ یہ ہے جس کو پھر امت نے دیکھا اور ائمہ نے قول کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آگے منتقل کرنے میں غیر ثقہ نہیں ہے، بلکہ ان پر اعتماد ہوگا۔ یہ جرح اور تعدیل سے ماورا شخصیات ہیں، یہ ان کے تقدس کا لحاظ ہے۔ علامہ عینی محدثین کے سرخیل ہیں، امام علامہ عینی شرح بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 105 پر یہی قول بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی صحابی سے روایت کرے اور اس کو نام کا پتہ نہ چلے کہ یہ کس صحابی کی طرف سے روایت ہے اور اس کا نام معلوم نہ ہو، تو وہ اس پر اعتماد کرے، چونکہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ تعارف یا تعدیل کی حاجت نہیں رکھتا، اس کا صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جس کو امام ابو شکور السالمی التمہید میں بیان کرتے ہیں 263 نمبر صفحہ پر، کہ سب صحابہ ثقہ امانت دار ہیں، عادل ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان میں سے ہر ایک نے جو بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آگے نقل کی اور اپنے عمل سے جو شہادت دی اس کو قبول کرنا لازم ہے، اور اس میں کسی طرح کی بدگمانی کا گزر نہیں ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں چیزوں کو آگے منتقل ہوتے ہوئے، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل آگے غلط طور پہ منتقل کیا ہو۔ تو لہٰذا اس بات کا جو علماء نے لکھا ہے عملی طور پہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہے، لہٰذا یہ جملے کہ صحابہ کرام کا گناہ ہے یا ان کے گناہوں کو کیسے ذکر کرنا ہے، یہ بالکل غیر مناسب جملے ہیں اور اہل سنت کے مشرب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے یہ واضح نشین رکھیے ایک وضاحت، آج کل کے ماحول میں جب اہل بیت اور ناسبیت، اہل بیت کی دشمنی کا ایک ماحول گرم کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں پورا حد اعتدال کے اندر رہنا ہے کہ اہل بیت کا دفاع یہ تو ہم پر لازم ہے، اور جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا عوض رسول اللہ کی خدمت میں محبت اور مودت اہل بیت ہے جو واجب ہے۔ مگر نادانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف اور ان کے دفاع کی طرف جائیں تو ایک اور نادانی ہوتی بھی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارے لوگ اعتدال پسند نہیں ہیں، تو ان کے مزاج ایسے بن گئے ہیں کہ وہ دفاع اہل بیت یہ سمجھتے ہیں کہ تنقیص صحابہ اس کے ساتھ لازمی جوڑ دی جائے۔ جو دوسری طرف ہو رہا ہے ناسبیت میں وہ کیا ہو رہا ہے؟ دفاع صحابہ یہ ہے کہ تنقیص اہل بیت کی جائے۔ تو صحابہ کرام کی تنقیص بھی حرام ہے، اہل بیت اطہار کی تنقیص بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام کے جملہ امور کو کس نظر سے دیکھنا ہے وہ میں نے بتا دیا، قرآن مجید کا ان کے بارے میں فیصلہ میں نے بتا دیا۔ باقی اصل طریقہ کار جو ہے وہ وہی ہے جو اہل سنت کے ائمہ نے طے کر دیا، اور بہت خوبصورت ہے کہ جو معاملات اختلافی ہیں ان سے متعلق کف لسان ہے، آپ نے زبان ہی نہیں کھولنی۔ نادانی یہ ہے اور ناسبیت کی سازش یہ ہے کہ وہ اختلافی شخصیات جن کے امور سے متعلق اختلاف ہے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ تاریخ میں اور اپنا ہسٹری میں اختلافی ہیں بہت زیادہ، تو وہ جو ان کے آقا ہیں وہ ان شخصیات کے ذریعے پورے ماحول کو گرم کرواتے ہیں، اور پھر اس سے نادان لوگ اس پوری آگ کے اندر کود جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا صحابہ کرام کا جہاں تک معاملہ ہے، اہل بیت سے مد مقابل 4-5 شخصیات، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اختلاف کیا یا جنگیں ہوئی، سارا معاملہ ہوا، ان 4-5 لوگوں کو لے کر مطلب آپ اصحاب بدر، اصحاب احد اور السابقون الاولون جو جنہوں نے خندق لڑی، جنہوں نے تبوک لڑی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جانیں دی، جنہوں نے اولادیں دی، جنہوں نے مال دیے، ساروں سے متعلق بدگمان ہو جائیں گے۔ یہ دین آگے منتقل جن کے ذریعے سے ہوا، جن کی زندگیاں اور جن کے عمل استعمال ہوئے، آپ سب سے متعلق بدگمان ہو جائیں گے۔ یہ بالکل عقل اور دانش سے بھی ورا بات ہے، اور عدل و انصاف سے بھی اور علمی دیانت سے بھی ورا بات ہے۔ لہٰذا اپنی ایمان کی حفاظت کیجیے اور حد اعتدال میں رہیے، اور جو چیز جہاں ہے اس کو وہاں رکھ کر سوچیے، یہی عدل کا تقاضا ہے۔